شادی کی رات میری امی نے کہا کہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دینا، نہیں تو وہ تجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے شوہر کو قریب نہ آنے دیا۔ شوہر وجہ پوچھتا تو میں رونا دھونا مچا دیتی، لیکن وجہ نہ بتاتی۔ ایک دن شوہر کو جب اصل راز پتا چلا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ میرے ساتھ میں پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے عالیہ، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، عالیہ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے اس طرح کے استفسار پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میری پسند کے عروسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب کچھ تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں عالیہ کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سنورا بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ارسل کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جھولتی لٹ کو پکڑے بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جتنا وہ آج بےتاب نظر آ رہا تھا میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز ارسل جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ ارسل نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا تھا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز مجھے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ارسل، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دیں، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ میرے کانوں میں ارسل کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ مجھے عالیہ عالیہ پکار رہے تھے، میرے بازو ہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی۔ شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، مجھے ارسل بے حد پسند تھے۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس کے راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میری ساس اور ارسل میرے سرہانے پریشان کھڑے تھے۔ میری ساس مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں گھر آ گئی۔ میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر پر اب بھی ارسل کے کزنز موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزنز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ارسل سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا کہ بیچاری بے ہوش ہی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گو کہ لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔
میری وجہ سے ارسل سب کے سامنے خفت اٹھا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں ارسل کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے. ہنسنے اور کہہ لگانے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھیں، لیکن میں بھی مجبور تھی. اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا. اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا. میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی تھی. چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی. بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی. مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے. حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا. ارسل بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے رہتے تھے. میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے. ارسل میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے. ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہیں تھی. عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی. اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اسی لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی تھی. خوبصورت بھی بہت تھی. جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ارسل سے بہت بے تکلف تھی. وہ ارسل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دے رہے تھے. ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی. زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھیں میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی. رات کو میں کچن کے کام نمٹا رہی تھی. میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی. ارسل آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ ارسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا. میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ارسل بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے. کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو عالیہ. میں نے چائے کی کیتلی اسٹف پر رکھ دی. مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے. میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں کچن میں اکیلی ہوتی تھی. پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے. لیکن ارسل یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگی. لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا. میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی تھی. 1 کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. میں بار بار ارسل کی نظروں سے الجھ رہی تھی. دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھیں. عالیہ، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے. وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے. کچن تھا بھی چھوٹا سا، اسی لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے. میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی. وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے. جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا. میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا میری نظریں مسلسل تم پر تھیں. بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھن ہی گیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے. میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی. ارسل پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے. میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا. کیوں؟ یہاں کوئی غیر ہے عالیہ جس سے تمہارا پردہ ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے. جانتی ہو کیوں؟ ارسل بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی. تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا. میں کیسے ارسل کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی. میں رونے لگی. پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا. جتنی میری محبت کے متمنی ارسل تھے میں بھی تھی، لیکن بس میری مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی.
اس کے بعد سے ارسل نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی. وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے. ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے. کہنے لگے میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابیل کو دے دیے. ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے. میں بے چین سی ہو کر رہ گئی. ارسل کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا. وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برت سکتے تھے؟ لیکن میری جان پر اس وقت بنائی جب میں نے رابیل کو ارسل کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا. وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر ارسل کے سارے کام کر رہی تھی. حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب ارسل آفس سے واپس آتا تھا اسی وقت رابیل نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی. جیسے ہی ارسل اندر آتا اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی. وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی. لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ ارسل خود اسے اہمیت دے رہا تھا. اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا. شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی. بات یہیں تک محدود نہیں تھی. ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے. سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے تھے. مجھے دیکھ کر رابیل کی ہنسی کو تو بریک لگ گئے لیکن ارسل بالکل بے نیاز بیٹھے تھے. وہ پھر بھی رابیل سے باتیں کرتے رہے جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو. میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. میری زندگی برباد ہو رہی تھی. میرا گھر برباد ہو رہا تھا. لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی. اگر میں حقیقت ارسل کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا اور نہ بتاتی تب بھی رابیل نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی. عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوکن کا دکھ نہیں. میرے اور ارسل کے بیچ جو کچھ بھی تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ رابیل بیچ میں آئے. اسی لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رابیل کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے, واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں, تم واپس چلی جاؤ. لیکن یہ ارسل ہے, یہ اسے منع کیے جا رہا ہے. یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. ارسل کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے. میں دروازے پر ہی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی. ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھی, میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے, لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا. میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ ارسل مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی. کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے. شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی, ورنہ محبت اسے رابیل سے تھی اور رابیل اس کے کہنے پر ہی یہاں رکی ہوئی تھی. میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا. میری ساس میرے پاس آئی, کہنے لگی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا. آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی. رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی. میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا. میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. ارسل رابیل کی باہوں میں. ایک دم سے میری آنکھ کھلی. میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا. میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی. شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا. میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی. لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا. میں ڈرائنگ روم میں گئی. ارسل اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے. میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی. وہ مجھے دیکھ کر متفکر سے ہوئے. کہنے لگے کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ارسل آپ آج کے بعد رابیل سے بات نہیں کریں گے. میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے, پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا. کہنے لگے کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا آپ کے دل میں رابیل تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی. میں نے رابیل کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا. لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے, اسی لیے میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے, مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے. میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر ارسل. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے. کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا. کہنے لگے بس یہی سننا چاہتا تھا میں. مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے.
اسی لیے میں نے رابیل کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرتے۔ عالیہ، رابیل میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے امی نے رابیل کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اسی لیے میں نے رابیل کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ ارسل میرے قریب آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ ارسل کو پتہ چل گیا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر ارسل بے حد خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد رابیل بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ارسل کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ارسل، اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا، میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ ارسل البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی ارسل اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میرا دل بے حد بے چین تھا، جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ارسل سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ عالیہ، بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھیں۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات ارسل کو پتہ چل گئی، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف، میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا، یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ ارسل تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت۔ میرا سچ ارسل کو پتہ چل چکا تھا۔ ارسل کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس ارسل سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ ارسل نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ ارسل جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ ارسل کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو عالیہ، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا عالیہ، تم جانتی تھی کہ میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھیں تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مجھ میں پیدائشی طور پر بچے دانی موجود نہ تھی، میں کبھی بھی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں ارسل سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی، اور آج وہ ہو چکا تھا۔
میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پونچھنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو ارسل اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں جو ساس کے سامنے رکھتی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، ارسل مجھے ان کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ ارسل کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، میری ساس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، اماں میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارسل نے ہر بات خود کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری الذمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ارسل کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے جب خوب آنسو بہا لیے تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ارسل بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو عالیہ، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے ارسل جیسا شوہر ملا۔